تو ہمراہی ڈرامے کی نیکسٹ ایپیسوڈ بہت ہی انٹرسٹنگ ہونے والی ہے، کیونکہ غازی یوسف جو کہ سیان اور الف کا بہت جلد نکاح کروانے والا ہے، اور غازی یوسف دنیا کے ہر ہاسپٹل سے اور ہر کونے سے اپنے بیٹے کے ڈونر کو ڈھونڈ رہا ہے، لیکن کسی کا بلڈ گروپ سیان سے میچ نہیں کر رہا، جس کی وجہ سے سیان دن بدن موت کی طرف جا رہا ہے اور سیان کی طبیعت دن بدن مزید خراب ہوتی جا رہی ہے۔ غازی یوسف جو کہ ہر طرف سے نا امید ہو چکا ہے کہ اسے کہیں سے اپنے بیٹے کو بچانے کی امید نظر نہیں آ رہی، اور الف اس سے بھی سیان کی یہ کنڈیشن دیکھی نہیں جا رہی۔ الف جو کہ اپنا بلڈ گروپ کا ٹیسٹ کرواتی ہے، ہو سکتا ہے کہ میرا بلڈ گروپ سیان سے میچ کر جائے، تو اتفاقاً الف کا بلڈ گروپ بھی سیان سے میچ کر جائے گا۔ الف جب رپورٹ دیکھے گی تو وہ یہ دیکھ کر بہت زیادہ حیران ہو جائے گی کہ کیا اس کا بلڈ گروپ سیان سے میچ کر گیا ہے، اور وہیں ڈاکٹر الف کو خوشی بھی ہو رہی ہوگی کہ اب سیان کی زندگی بچانے کے لیے سوچ سکتی ہے، اور ڈاکٹر اب غازی یوسف کو جواب دیں گے کہ تم سیان کو گھر لے جاؤ، جتنے دن زندگی کے باقی بچی ہیں تم لوگ اس کے ساتھ گزارو۔ یہ سن کر غازی یوسف بہت زیادہ پریشان ہو جاتا ہے اور سوچتا ہے کہ اس کے پاس اتنی دولت ہے کہ وہ اپنے بیٹے کے لیے کچھ نہیں کر سکتا، یہ دولت، یہ طاقت، یہ پیسہ اس کے کچھ کام نہیں آ رہا۔ تو اتنے میں ڈاکٹر جو کہ غازی یوسف سے کہے گا کہ تمہاری بہو الف کا بلڈ گروپ سیان سے میچ کر گیا ہے۔ غازی یوسف یہ سن کر بہت زیادہ خوش ہو جائے گا، اور پھر غازی یوسف جو کہ الف کے آگے ہاتھ باندھے گا، اپنے بیٹے کی زندگی کی بھیک مانگے گا اور اسے کہے گا کہ میرے بیٹے کو بچا لو، یہ تم ہی ہو جو میرے بیٹے کو نئی زندگی دلا سکتی ہو۔ الف یہ سب سوچ رہی ہوتی ہے کہ وہ اب کیا کرے، کیا وہ سیان کی زندگی کو بچانے کے لیے اتنا بڑا قدم اٹھا لے گی۔ الف جو کہ فوری طور پر غازی یوسف کی کوئی جواب نہیں دے گی اور گھر چلی جائے گی۔ گھر جا کر بہت زیادہ سوچنے کے بعد وہ فیصلہ کر لیتی ہے، اور وہیں دوسری طرف سیان کی طبیعت اور زیادہ بگڑنے لگتی ہے۔ غازی یوسف جو کہ اپنا سر پکڑ لیتا ہے، غازی یوسف کا حوصلہ ٹوٹنے لگتا ہے کہ اس کا بیٹا موت کے منہ میں جا رہا ہے، لیکن اسی وقت الف جو کہ غازی یوسف کے پاس آئے گی اور کہے گی کہ انکل میں سیان کو اپنا دل ڈونیٹ کرنے کے لیے تیار ہوں۔ غازی یوسف الف کے منہ سے یہ سب سن کر جہاں پر بہت زیادہ حیران ہو جائے گا، اور الف غازی یوسف سے کہے گی کہ انکل میں اور سیان ایک دوسرے سے عشق کرتے ہیں، اور اگر سیان ہی زندہ نہ رہا تو میری زندگی کا کیا فائدہ، اس لیے میں نے یہ فیصلہ کیا ہے کہ اگر میری وجہ سے سیان کی زندگی بچ جائے گی تو مجھے فخر ہوگا۔ تو الف غازی یوسف سے کہے گی ویسے بھی میں نے تو پہلے ہی یہ ڈیسیجن لے لیا تھا کہ میں اپنا دل ڈونیٹ کر دوں گی۔ پھر غازی یوسف سے الف کہے گی کہ انکل ہمارے پاس وقت نہیں ہے، سیان کی طبیعت بگڑتی جا رہی ہے، ہمیں جلد از جلد ڈونر ٹرانسپلانٹ سرجری کروا لینی چاہیے، اور آپ حوصلہ رکھیں، آپ کے بیٹے کو کچھ نہیں ہوگا۔ اور پھر الف جو کہ سیان کے پاس جاتی ہے، اسے گلے ملتی ہے، اس کو آخری بار جی بھر کے دیکھتی ہے، اور سیان سے پھر الف جو کہ آپریشن تھیٹر میں چلی جاتی ہے، اور اس طرح سیان کا ہارٹ ٹرانسپلانٹ ہو جاتا ہے، الف کا دل سیان کے جسم میں منتقل کر دیا جاتا ہے۔ الف ہمیشہ کے لیے دنیا چھوڑ کر چلی جائے گی، اور سیان کو وہ دیر کے بعد جب ہوش آتا ہے تو سیان غازی یوسف سے سب سے پہلے الف کا پوچھے گا کہ الف کہاں ہے اور میرے سینے میں درد کیوں ہو رہا ہے۔ غازی یوسف جو کہ اس کی آنکھوں میں آنسو آ جائیں گے، وہ رونے لگے گا۔ سیان غازی یوسف سے کہے گا کہ بابا آپ رو کیوں رہے ہیں، بابا آپ مجھ سے کیا چھپا رہے ہیں، جو بھی بات ہے مجھے بتا دیں، میرا دل بیٹھا جا رہا ہے، مجھے الف سے ملوا دیں۔ غازی یوسف سیان سے کہے گا کہ بیٹا خوشی کی بات بھی ہے اور دکھ کی بات بھی، تو آپ بالکل ٹھیک ہو گئے ہو، تمہیں اب کچھ نہیں ہوگا، میں نے تمہاری زندگی بچا لی ہے۔ سیان جو کہ غازی یوسف سے کہے گا کہ بابا میرا ڈونر آپ کو کہاں سے ملا، مجھے کس نے اپنا دل دیا ہے، کہ کس میں اتنی ہمت بھی ہوتی ہے کہ وہ اپنی زندگی کو ختم کر کے کسی دوسرے کو اپنا دل ڈونیٹ کر دے۔ سیان کہے گا کہ بابا ایسے لوگوں تو اس دنیا میں فرشتے ہوتے ہیں، اور مجھے کسی فرشتے نے نئی زندگی بخشی ہے۔ غازی یوسف جو کہ سیان سے نظریں چرانے لگے گا اور رونے لگے گا۔ سیان اپنے بابا سے پھر پوچھتا ہے کہ بابا پلیز مجھے بتائیں کہ مجھے کس نے اپنا دل ڈونیٹ کیا ہے۔ غازی یوسف جو کہ پھر سیان کو بتا دے گا کہ بیٹا تمہیں یہ نئی زندگی الف کی بدولت ملی ہے۔ سیان کہے گا کہ بابا کیا مطلب ہے اس بات کا، جس پر پھر غازی یوسف سیان کو بتائے گا کہ وہ فرشتہ کوئی اور نہیں جس نے تمہیں دل ڈونیٹ کیا ہے، بلکہ وہ تمہاری محبت، تمہارا عشق الف ہے، الف نے تمہیں اپنا دل ڈونیٹ کیا ہے اور تمہاری زندگی بچائی ہے۔ سیان کہے گا کہ بابا الف کہاں ہے اس وقت، جس پر غازی یوسف سیان کو بتائے گا کہ الف اب اس دنیا میں نہیں رہی، اور یہ سب کچھ سن کر سیان رونے لگے گا اور کہے گا کہ الف یہ تم نے کیا کر دیا، تم نے تو مجھے نئی زندگی دے کر مجھ سے میری زندگی لے لی ہے، مجھے ایسی زندگی نہیں چاہیے تھی جس میں تم میرے ساتھ نہ ہو، میں تمہارے بغیر زندگی کا کیا کروں گا۔ الف کیا تمہارے اندر اتنا حوصلہ تھا کہ تم نے مجھے بچانے کے لیے خود کو ختم کر دیا اور میری خاطر خوشی خوشی موت کو گلے لگا لیا۔ سیان روئے گا اور خاموش ہو جائے گا، کسی سے بات چیت نہیں کرے گا، اور پھر غازی یوسف جو کہ سیان کو ایک یہاں پر لیٹر دیتا ہے جو الف نے سیان کے لیے آخری بار لکھا ہوتا ہے۔ الف نے اس میں لکھا ہوتا ہے کہ سیان تمہیں یہ نئی زندگی مبارک ہو، تم ہزاروں سال تک جیو اور تم خوش ہو، میں آگے تو شاید میں تمہیں دیکھ پاؤں گی نہ،
تم مجھے دیکھ پاؤ گے، میں ہمیشہ کے لیے یہ دنیا چھوڑ کر جا رہی ہوں۔ الف کہے گی کہ سیحان تم پریشان مت ہونا، میرا دل ہمیشہ تمہارے جسم میں دھڑکے گا اور تمہاری دھڑکن بن کر رہے گا۔ تمہیں بچانے کی خاطر میں نے یہ قربانی دی ہے اور مجھے فخر ہے اس بات پر کہ میں نے اپنی محبت کو بچا لیا۔ الف نے لکھا ہوگا کہ سیحان تم جیو یا میں جیوں ایک ہی بات ہے، اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا۔ الف کہے گی کہ میرا تو آگے پیچھے کوئی نہیں تھا اور میں تمہارے بابا کی آنکھوں میں تمہارے لیے جو دکھ اور غم دیکھ رہی تھی مجھ سے وہ برداشت نہیں ہو رہا تھا کیونکہ میں نے اپنوں کو غم دیکھا ہے۔ الف کہے گی کہ میں بھی تو ایک طرح سے زندہ ہی ہوں تمہارے جسم کے اندر تمہارا دل بن کر۔ تو سیحان یہ سب کچھ پڑھ کر بہت زیادہ رونے لگے گا اور غازی یوسف اس کے بعد سیحان کو گھر لے جاتا ہے اور سیحان الف کی یادوں میں زندگی گزارنے لگے گا۔ سیحان جو کہ بالکل تنہا ہو جاتا ہے، اسے ہر وقت الف کی یاد ستائے گی۔ وہ اپنے دل پر ہاتھ رکھ کر کہے گا کہ الف جسم میرا ہے اور دل تمہارا ہے، میں اپنی زندگی بھی جی رہا ہوں اور تمہاری بھی۔ غازی یوسف جو کہ اس سے اب سیحان کی یہ حالت دیکھ کر برداشت نہیں ہو رہا ہوتا کیونکہ سیحان الف کی جدائی میں تڑپ رہا ہوتا ہے، اس کے عشق میں پاگل مجنوں بن ہو جاتا ہے اور خود کو اس حب سے الگ کر کے بہت دور چلا جاتا ہے۔ اور پھر سیحان سوچتا ہے کہ الف نے اسے بتایا تھا کہ اس کی ایک بہن بھی ہے جس کا نام الہام ہے اور وہ ترکی میں رہتی ہے، ان لوگوں کو آپس میں بول چال نہیں، لیکن یہ سیحان سوچتا ہے کہ وہ ترکی میں جا کر الہام کو تلاش کرے گا اور اسے بتائے گا کہ اس کی بہن الف کی بھی ڈیتھ ہو چکی ہے۔ سیحان یہ سوچتا ہے کہ وہ الہام سے الف کے بارے میں پوچھے گا، اس کے بچپن کے بارے میں، لیکن سیحان جب ترکی جا کر الہام کو تلاش کرے گا اور اس کی پہلی نظر جب الہام پر پڑے گی تو سیحان کو لگے گا کہ وہ الف ہے اور اس کے بابا نے اسے جھوٹ بتایا کہ الف کی ڈیتھ ہو چکی ہے۔ شاید بابا نے الف کو ڈرا دھمکا کر پاکستان سے نکال کر یہاں بھیج دیا ہوگا کیونکہ میرے بابا میری شادی الف سے نہیں کرنا چاہتے تھے، انہوں نے اب الف سے کوئی سودا کیا ہوگا۔ سیحان سوچے گا کہ کیا بابا آپ نے میری خوشی کے بارے میں نہیں سوچا اور الف کو مجھ سے دور کر کے مجھے یہ کہا کہ الف کی ڈیتھ ہو گئی ہے۔ سیحان جو کہ پھر بھاگتا ہوا الہام کی طرف جائے گا، اسے جا کر گلے لگائے گا اور کہے گا کہ الف تم مجھے یوں چھوڑ کر بنا بتائے جہاں کیوں چلی آئی؟ تم جانتی ہو کہ میں نے تمہیں کتنا تلاش کیا، میں تمہارے لیے کتنا تڑپتا ہوں۔ لیکن الہام سیحان کو ڈانٹ دیتی ہے اور اسے کہتی ہے کہ تم نے مجھے ٹچ کیا، تمہیں نہیں جانتی کہ تم کون ہو۔ یہاں سیحان الہام کے آگے ہاتھ باندھ کر معافی مانگے گا اور اسے کہے گا کہ میرے بابا نے جو کچھ بھی تمہارے ساتھ کیا ہے میں اس پر شرمندہ ہوں، بابا کی طرف سے میں تم سے معافی مانگتا ہوں، لیکن اس میں میرا کوئی قصور نہیں، تم میرے ساتھ کیوں ناراض ہو، میں تم سے محبت کرتا ہوں۔ لیکن الہام سیحان کو اگنور کر کے چلی جائے گی اور پھر بعد میں جب سیحان کو پتہ چلے گا کہ وہ الہام ہے الف کی بہن جسے وہ ڈھونڈنے کے لیے ترکی آیا ہے اور الف کے بارے میں بابا نے سچ ہی بتایا تھا کہ اس کی ڈیتھ ہو گئی ہے، اور اس طرح سے اب الہام اور سیحان کے درمیان یہاں سے ایک نئی کہانی شروع ہوگی۔ تو آپ کو کیا لگتا ہے کیا ہوگا؟ مجھے ایسا لگتا ہے کہ یہاں پر جس طرح ڈاکٹر نے یہاں پر الف کو سمجھایا ہے کہ تم ایک بار پھر سے سوچ لو، کیا تم دل ڈونیٹ کرنے کے لیے تیار ہو سیحان کو؟ کیونکہ مجھے ایسا لگتا ہے کہ یہاں پر جس طرح الف نے حامی بھری ہے سیحان کے ساتھ شادی کرنے کے لیے، اس کو اب یہ خبر معلوم ہو چکی ہے کہ سیحان کا دل یہاں پر بہت زیادہ کمزور ہو چکا ہے، اس کی بہت جلد موت ہونے والی ہے، اسی لیے اب یہاں پر سیحان کے ساتھ وہ شادی کرنے کے لیے تیار ہو جاتی ہے۔ اور الف اور سیحان کا باپ یہاں پر اس طرح یہاں پر دل ڈونیٹ کرتے ہیں سیحان کو کہ اس کو خبر بھی نہیں ہوتی کہ اس لڑکی نے اس کو دل ڈونیٹ کیا ہے، وہ کوئی اور نہیں بلکہ الف ہی ہوگی۔ تو کیا ہوگا آپ کے خیال میں؟ کیا یہاں پر سیحان کو دل ڈونیٹ کر دے گی الف؟ کیا اس سے شادی کرنے کے لیے حامی بھرنے والی ہے یا نہیں؟ اور آپ کا جو بھی فیڈ بیک ہو میں کمنٹ میں ضرور دیجیے گا۔ اگر آپ کو ہماری ویڈیو اچھی لگی ہو تو ویڈیو کو لائک کر دیں اور ہمارے چینل کو سبسکرائب کر دیں تاکہ آنے والی مزید ویڈیوز آپ کو دیکھنے کو ملتی رہیں۔ شکریہ۔